جب لوگ سورہ نساء کی یہ ورس پڑھتے ہیں تو اکثر سیدھا اس پارٹ پہ آ کے رک جاتے ہیں اور پھر یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ اسلام نے شوہر کو بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا انریسٹرکٹڈ لائسنس دے دیا ہے. لیکن اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سچویشن کی بات کر رہے ہیں. نشوز کیا ہے اور کیا نشوز صرف عورت میں ہی پایا جا سکتا ہے؟ اس آیت کی شروعات ہوتی ہے کہ وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں خوف ہو تو انہیں سمجھاؤ اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے بستر الگ کر لو اور پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں مارو. مگر سوال یہ ہے کہ نشوز کیا ہے؟ نشوز کا مطلب ہر ڈس ایگریمنٹ، ہر آرگیومنٹ یا ہر غصے والا مومنٹ نہیں ہے. اگر بیوی کسی بات پر اپنی رائے دے دے، ہسبینڈ سے اختلاف کر لے، کسی چیز کو پسند نہ کرے یا شوہر کی کسی بات کو ماننے سے انکار کر دے تو یہ نشوز نہیں ہے. کلاسیکل اسکالرز نے نشوز کو میرج کے کانٹیکسٹ میں ایک ایسے سیریس میرٹل مس کنڈکٹ کے طور پر ایکسپلین کیا ہے جو میرج کانٹریکٹ اور فیملی اسٹرکچر کو ڈائریکٹلی ڈیمیج کر رہی ہو. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نارمل میرٹل کانفلکٹس کی بات ہی نہیں کر رہے. یہاں بات ہو رہی ہے ایک ایسے عمل کی جو جان بوجھ کر کیا جا رہا ہو اور میرج کانٹریکٹ کو تباہ کر رہا ہو. اور نشوز صرف بیوی میں نہیں، شوہر میں بھی پایا جا سکتا ہے. سورہ نساء کی آیت 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نشوز یا اعراض کا خوف ہو تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، مگر مرد ہو یا عورت کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ورس میں سیریس میرٹل کرائسس کو ایڈریس کیا اور ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے 3 ڈسپلینری ایکشنز بتائے ہیں، جس میں فرسٹ اسٹیپ فَإِذُوهُنَّ یعنی اگر شوہر کو نشوز کے کلیئر سائنس مل جائے تو فرسٹ اسٹیپ کمیونیکیشن ہے، یعنی بیوی کو نصیحت کرنا، سمجھانا، کاؤنسلنگ کرنا، اس مسئلے کو ڈائیلاگ سے سارٹ کرنے کی کوشش کرنا. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو سیکنڈ اسٹیپ ہے بیڈ سیپریشن. اب نوٹس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالنے کو نہیں کہا، پبلک ہیومیلیشن یا سوشل میڈیا پر ایکسپوز کرنے کو بھی نہیں کہا، بلکہ پرائیویٹ میرٹل ڈسٹینس کریٹ کرنے کو کہا ہے تاکہ دونوں سچویشن کی سیریسنس کو سمجھ سکیں. ریکانسیلیشن نہ ہونے کی صورت میں تھرڈ اسٹیپ وَضْرِبُوهُنَّ. یہ وہ ورڈ ہے جس کا سب سے زیادہ ہماری سوسائٹی میں مس یوز کیا جاتا ہے. یہ ورڈ بیسیکلی ضرب سے نکلا ہے جسے کلاسیکل اسکالرز نے اسٹرائک اور ماڈرن اسکالرز نے سیپریٹ فرام دیم ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور پھر اسٹرائک بھی ایسا جیسے کسی فیدر سے اسٹرائک کرنا، اور اس پہ بھی ریسٹرکشنز لگا دی کہ چہرے پر نہ مارنا، کوئی بروز نہ آئے، ہیومیلیشن نہ ہو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ہاتھ اٹھانے والے شخص کو پسند ہی نہیں کیا. بیوی پر ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، بدسلوکی کرنا، بات بات پر طلاق کی دھمکیاں دینا، یہ سب پریکٹسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے نہ ہی بدسلوکی کی اور نہ ہی ان پر ہاتھ اٹھایا. اور حدیث کے مطابق بیسٹ امنگ یو آر دوز ہو آر بیسٹ ٹو دیئر وائفز. اگر کوئی آدمی غصے میں بیوی کو پیٹتا ہے، اسے ڈرا کر رکھتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے اور پھر اس آیت کا حوالہ دیتا ہے تو وہ قرآن کے متن کو یوز کر رہا ہے لیکن قرآن کے مقاصد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دونوں کو اگنور کر رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آیت اس سوسائٹی میں نازل ہوئی تھی جہاں بیویوں کو سیویئرلی بیٹ کرنا ایک عام اور ایکسیپٹڈ پریکٹس تھی. قرآن نے اس وائلنس کو اوپن ہینڈڈ چھوڑنے کی بجائے ریسٹرکٹ کیا، ریگولیٹ کیا اور اس سے پہلے 2 ریکانسیلیشن اسٹیپس لازمی کیے. یعنی اس آیت کی ڈائریکشن ایسکلیشن کی طرف نہیں بلکہ وائلنس کو لمٹ کرنے کی طرف ہے. اس آیت کا مین آبجیکٹو ہی ریکانسیلیشن ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قوام گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنا بیسٹ پرفارم کرے. اس لیے اس ورس کو ڈومیسٹک وائلنس کا لائسنس سمجھنا نہ قرآن کے کانٹیکسٹ کے ساتھ انصاف ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ.